فتح مکہ کے دن حضور کی سواری کے اوپر حضور کے ساتھ جو سوار تھا وہ ایک بچہ تھا. تاریخ سے پوچھی حضور کا نواسا تھا, کسی قریشی سردار کا بیٹا تھا, کسی انصاری سردار کا بیٹا تھا. وہ کون تھا جو اس اہم دن حضور کے ساتھ حضور کی ناکہ پہ سوار تھا اور خوشی سے اچھلتا تھا؟ حضور روکتے تھے, آقا کا سر جھکا ہوا تھا. تاریخ کا جواب یہ ہے کہ وہ حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ بن زید تھا. دنیا کو بتایا کہ محمد عربی گروہوں کو اٹھانے آئے ہیں اور غلاموں کو عزت دینے آئے ہیں. ایک غلام کو اپنے ساتھ ناکہ پہ بٹھایا ہے اور دوسرے غلام کو کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا. کہا بلال یہاں کھڑے ہو کر کے اذان پڑھو. محبتوں کا یہ انداز آپ کو کہیں نہیں ملے گا. جب اسلام کا نور چمکتا ہے وہ ایک کالے رنگ کا غلام جس کا نام بھی اسود ہے, اسود ویسے بھی کالے کو کہتے ہیں, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے حضور اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ وعدہ جنت بھی دیا جا سکتا تھا, دوزخ سے نجات کا پروانہ بھی ہاتھ میں تھمایا جا سکتا تھا, لیکن حکیم نبی کیا جواب دے رہے ہیں؟ وہ عرب کا سب سے کالے رنگ کا شخص جو ذات کا بھی غلام ہے, کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے, اسلام کی روشنیوں میں زندگی ڈھونڈتا ہوا حضور کی دہلیز تک جب پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے حضور اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آقا کریم نے فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تجھے ملے گا. جس صف میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی صف میں تو کھڑا ہوگا, اور اگر تو پہلے آئے اور وہ بعد میں آ جائیں اور تو پہلی صف میں کھڑا ہو جائے کوئی طاقت نہیں جو تجھے کھینچ کے پیچھے کر لے. اس نے کہا اسلام مجھے یہ عزت دیتا ہے؟ کہا یہ اسلام کا مزاج ہے. اس نے کہا پھر گواہ ہو جائیے میں آپ کا غلام بنتا ہوں. یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے کہ حضرت بلال حبشی جب شام سے واپس آتے ہیں 23 لاکھ مربع میل کے حکمران حضرت عمر مسجد نبوی سے باہر نکل کر کے استقبال کرتے ہیں, کالے رنگ کے ہاتھ کو چوم کے آنکھوں سے لگا کے بولتے ہیں بلال لوگ تجھے غلام کہیں, میرا تو آقا لگتا ہے. یہ وہ فیضان تھا کہ حضور علیہ السلام نے گرے ہوئوں کو اٹھا کر کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچایا.